حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگ بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام دیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب دیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، وقت اور حالات جس سمت میں مجھے اور آپ کو لے جا رہے ہیں، یا جو سازشیں اسلام کے خلاف بنی جا رہی ہیں، یا جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اس میں میرا اور آپ کا نمایاں رول کیا ہے؟ آؤ آج کی نشست میں ہم اور آپ ایک ایسا طبقہ جو علم پر مبنی تھا، ایک ایسا طبقہ جو اسلام کو لے کر چلنے پر مبنی تھا، لیکن وقت اور حالات کے دھارے نے اس طبقے کو غلامی کے دھارے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے انشاءاللہ العزیز آج کی ساری کی ساری گفتگو ہماری عورتوں پر رہے گی انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ آج عورت کو ایک کمتر جاننے لگے، عورت کو جو ہے کمتر نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، اور عورتوں کو مساوات کے حقوق پر برہنہ کر دیا گیا۔ عورتوں کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے گھروں سے باہر نکال دیا گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کماؤں، میری بیوی بھی کمائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ بھلا ہی وہ اسلام میں ہو یا نہ ہو، لیکن میرے گھر تک چل کر رقم آ جائے۔
ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بیوی کے چہرے پر پردہ ہو یا نہ ہو، وہ اسلام کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، لیکن وہ اسلام کے دائرے کار کو اختیار نہ کرتے ہوئے دنیا کے معاملات کے اندر آ کر اپنے آپ کو دنیا کے غیر مردوں کے حوالے کر دے۔ یہ ایک ایسا خطرناک پہلو ہے جس پر میری اور آپ کی نظر ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی خاندان بگڑ رہے ہیں، کئی سوسائٹیاں تباہ ہیں، کئی گھرانے برباد ہو رہے ہیں، کئی مردوں کو خودکشی کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے عزیزان محترم؟ آئیے آج کے نشست میں اور آپ دیکھتے چلے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کیا مقام اور کیا نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جاننا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اسی عورت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، انسانیت کس نگاہ سے اس عورت کو دیکھا کرتی تھی، اس عورت کے ساتھ میں وہ جو ہے نا کیا ظالمانہ حرکت کیا کرتے تھے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں کہوں گا یہاں پر جمع میری ماں بہنوں اور خواتین سے کہ آج کی باتوں کو ذرا آپ غور سے سنیں کہ اسلام سے پہلے جو درگت آپ کی بنائی گئی تھی، اسلام سے پہلے جو حالات آپ کے پیدا کیے گئے تھے، اسلام سے پہلے جو مقام آپ کو ملنا تھا وہ چھین لیا گیا تھا، اور وہ درگت آپ کی بنائی گئی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی لرزہ اندہ ہو جاتے کہ ہائے یہ ایک عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں آج کے اس خطبے کے اندر کہ عورتوں کا مقام اور مرتبہ اور اسلام عورتوں سے چاہتا کیا ہے آخر، یہ لے کر کے جائیں عزیزان محترم۔ پتہ تو چلے کہ میں اور آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، جس کو حق ملنا ہے وہ حق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آؤ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیتوں میں بڑی جامع اور زبردست بات کہی ہے۔ لوگ لڑتے ہیں کہ یہ فاتحہ والا، یہ غیر فاتحہ والا، لوگ لڑتے ہیں کہ فاتحہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، لوگ لڑتے ہیں کہ فاتحہ کیا چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے مردود اور فاتحہ نہ درود، یہ سب جملے جو آئے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اگر سورہ فاتحہ کا جائزہ میں اور آپ اگر لیں تو انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے جو بھٹکے ہوئے راستے ہیں وہ سدھر بھی جائیں گے انشاءاللہ، صراط مستقیم کیا ہے سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ اسے سورہ فاتحہ کی برکت سے مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ آؤ ذرا خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیتوں کا ہم نے آج اس خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ آیتیں کس کے لیے تھیں، وہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ آیتوں کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے، کیسے انعامات دینے کی بات کر رہا ہے، کسے انعامات دینے کی بات کر رہا ہے، اور کسے ذلیل و خوار کرنے کی اللہ بات کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام نبیوں کو اللہ نے مردوں ہی میں بھیجا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیتوں کے مستحق یا ان آیتوں کا جو ہے نا حقدار صرف مرد ہے، ایسا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے، عورتوں کے بھی رسول تھے، مردوں کے بھی رسول تھے، مردوں کے بھی نبی تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ فاتحہ کی اس بہترین اور پیاری آیت کے اندر مجھے اور آپ کو حوصلہ دیا، اعتماد دیا، بھروسہ دلایا، میری جھکی ہوئی گردن کو اونچی کر دیا۔ معاشرے میں میرا مزاج اگر کمزور تھا تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے طاقتور بنایا اور سمجھا دیا کہ میاں تم ایسے ویسے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ تو کچھ اور ہے۔ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو اللہ سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ارے ان کا راستہ چلانا۔ عورتوں نے بھی دعا کی، پھر آمین کہا، مردوں نے بھی دعا کی، پھر آمین کہا، عورتوں کی دعا قبول ہوئی، مردوں کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ انعام میں 4 طبقے آتے ہیں، سب سے پہلا نبیوں کا آتا ہے، پھر صدیقین کا آتا ہے، پھر شہداء کا آتا ہے، پھر صالحین کا آتا ہے۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 69 کے اندر اللہ نے واضح اور کلی طور پر کہہ دیا۔ بتانے کا مقصد
मकसद ये है कि औरतों ने भी ये दुआ मांगी कि हमको जो है ना उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी मरियम बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आसिया बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी खतीजा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी माँ आयशा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी माँ हफ्सा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी फातिमा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों ने दुआ की औरतों ने कि हमारा रुतबा और मुकाम बढ़ा दे, हमको इनाम वालों में शामिल कर दे, तो अल्लाह ने औरतों के मुकाम मर्तबे को मर्दों के साथ बुलंद करके कहा, तुम किसी से कम भी नहीं हो, तुम किसी से पीछे भी नहीं हो, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा मर्दों जैसा आला और अरफा है, लेकिन कुछ हुदूद है जिसको तुम फलांग नहीं सकती। आओ देखते हैं आगे चल करके। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि औरत का मुकाम और मर्तबा इस्लाम से पहले क्या था। आखिर आओ जरा देखते हैं कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिल नशीं फिक्र आखिरत और जन्नत हासिल करने का जो तरीक़ाकार था, वह तौहीद बता रहे थे, रिसालत बता रहे थे, फिक्र आखिरत याद दिला रहे थे। इन्हीं माहौल के अंदर एक आदमी देहात का आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में बैठता है और कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस्लाम को वो कबूल भी कर लेता है, दिलो जान से ईमान पर आ जाता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बातें बड़ी दिल नशीं है, आपका जुमले बड़े बेहतरीन है, आपका तरीक़ेकार बड़ा अच्छा है। दिल की गहराइयों से बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन की तरफ आ रहा हो, कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है, अचानक रोना शुरू कर देता है, आंख में डबडबाते हुए आंसू आने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद देखा गया सिसकियां लेकर हिचकियों पर आकर रो रहा है, आंख से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे ये तो खुशी का मौका है कि तुमने बुत कदे को छोड़कर, बुतों की परस्तिश को छोड़कर, माबूदाने बातिल को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आए हो और एक अल्लाह पर ईमान लाए हो और मुझे आखिरी नबी मान रहे हो। रोने की बात क्या है, यह खुशी का मौका है। तो वो शख्स कहने लगा, बड़ा खतरनाक जो है मंजर कशी उसने की। अजीज़ान मोहतरम, ले जाइए मेरी माँ बहनों, इस्लाम आने के बाद तुम्हारा मुकाम और मर्तबा जो अल्लाह ने बताया है, इस वाक़े से साबित होता है कि इस्लाम से पहले औरतों की हालत क्या थी। गर्ज कहने का मकसद ये है, उस आदमी ने अपनी कहानी, अपने वाक़े को अल्लाह के नबी के सामने रखना शुरू किया। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फलाने देहात का रहने वाला था, मैं ताजिर पेशा आदमी था, तिजारत करने वाला आदमी था और मैं हमेशा तिजारत के रास्ते में रहा करता। लेकिन जिस वक्त मैं अपना तिजारती काफिला लेकर जा रहा था, उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी। अल्लाह अकबर, उसके पेट में औलाद पनप रही थी। मुझे पता नहीं था कि लड़का है या लड़की है, मैं जानता नहीं था क्या है। लेकिन मैं जब काफिला लेकर जाने लगा, अपनी बीवी से मैंने मुआहदा किया। मैंने एक मुआहदा ये किया कि देखो बेगम, अगर लड़का होता है तो उसे अच्छे तरीके से पाल कर पोस कर मेरे आने तक उसे अच्छी सेहत दे करके रखना, उसका हर किस्म से ख्याल रखना। लेकिन जो है बेगम, अगर लड़की अगर होती है तो याद रखना, जैसे ही लड़की पैदा होती है हमारे पास रस्म है कि हम उस लड़की को ले जाते हैं, गड़ा खोदते हैं, जिंदी लड़की को हम जमीन दोष कर देते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा, लड़की अगर होती है तो इसे जमीन में दफना देना, इसे कभी जिंदा मत रखना। ऐब बना माना जाता था उस वक्त लड़कियों को। लड़का पैदा होता तो बड़ी शान से बाप सारे मोहल्ले में ढंडोरा पीटता कि मेरे पास लड़का हुआ है। लड़की अगर होती तो वो बाप का चेहरा लोगों के सामने बताने के काबिल ना होता। यह आदमी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से मुआहिदा किया और फिर निकला और सामाने सफर पर चला गया। जब सामाने सफर पर मैं चला गया, कुछ अरसा वक्फा मेरा गुजरा और मैं अपने घर की तरफ रमा दमा हुआ। मैं अपने घर के पास आया और अपने घर पर दस्तक देने लगा। जब दस्तक दी तो बीवी ने आवाज दी, कौन? मैंने कहा कि तुम्हारा शौहर आया है। दरवाजा खोला गया।
جب میں نے اپنے گھر کے دروازے میں داخلہ لیا تو میرے آنگن میں نے دیکھا کہ ایک ہونہار لڑکی، ایک معصوم سی لڑکی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میں غصے میں آنے لگا، میرا چہرہ تمتمانے لگا۔ میں اپنے بیوی کو پکڑا اور پوچھنے لگا کہ ماجرا کیا ہے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ میں نے کہا تھا لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا، لڑکی اگر ہے تو مار ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا اس کو منظر کو ذرا غور سے دیکھنا کہ اسلام آنے کے بعد کیا وہ مقام عورتوں کو دیا ہے، اور آج پھر سے ہم نے پلٹ کر عورتوں کا مقام چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، وہ ماں کی ممتا لوٹ آئی اور ماں نے کہا سرتاج ابھی تو آئے ہو، نہا لو دھو لو کھا لو پی لو، تھوڑا آرام تو کر لو۔ اس بچی کے بارے میں آپ کو بتا لوں گی۔ شوہر تھوڑا سا اطمینان میں آیا، وہ شخص کہتا ہے میں تھوڑا طمانینت میں آیا، اطمینان میں آ گیا، اور میں نہایا دھویا کھایا پیا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ پھر میری آنکھ ہیبت میں کھلی اور میں اپنی بیوی سے وہی سوال کرنے لگا، بتا کون ہے یہ لڑکی؟ وہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ پڑوسن کی لڑکی ہے، ہماری لڑکی نہیں ہے، ہمارا لڑکا تو پیدا ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا، یہ پڑوسن کی لڑکی ہے۔ ماں کو خدشہ تھا ہماری لڑکی کہنے سے باپ مار ڈالے گا، وہ لڑکی ٹہل رہی ہے کھیل رہی ہے، اور کبھی کبھی اس کے پاس آ کر ابو کہہ کر اس کے پیروں سے چمٹ بھی جاتی ہے۔ ماں منظر دیکھ رہی ہے۔ محلے میں جب وہ شخص پھرنے کے لیے نکلا تو محلے والوں نے کہا تیری بدنامی ہو، تیری بدنصیبی ہو کہ کیا تو نے اپنے گھر میں بچی کو جنم دیا ہے، تیری بیوی نے بچی کو جنم دیا ہے، اور تو اپنے گھر میں نحوست لے کر کے پھر رہا ہے۔ باپ کا ماتھا ٹھنکا، غصے میں آیا اور گھر میں داخلہ لیا اور بچی کا ہاتھ پکڑ کر ماں کے پاس لے گیا اور کہنے لگا یہاں سے کچھ دور موقع کے اوپر ایک جاترا لگی ہوئی ہے، بچی کو گھمانے لے جاتا ہوں، اسے اچھے کپڑے بھی پہنا دو، اسے سجا دو اور سنوار دو۔ ماں سوچنے لگی کہ جو ہے نا اب باپ کا غصہ کچھ کم ہوا ہوگا۔ بچی کو تیار کیا گیا، باپ کے حوالے کر دیا۔ ماں ٹمٹماتی نگاہوں سے آخری مرتبہ اپنی بچی کو دیکھ رہی ہے۔ باپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا، دھیرے دھیرے کشاں بکشاں ریت کے سمندر کی طرف باپ اور بیٹی دونوں جا رہے ہیں۔ ماں کی نگاہوں سے اوجھل، شوہر بھی اوجھل نظر نہیں آتا، بچی بھی نظروں سے چلی گئی۔ ماں غم اندھا ہو کر گھر میں آئی کہ کوئی نہ کوئی تو حادثہ ہونے والا ہے۔ باپ اس بچی کو لے کر چلا، اتنی دور چلا، وہ شخص کہتا ہے میں اتنی دور اپنی بچی کو لے کر چلنے لگا جہاں انسانیت دیکھ نہ سکے، جہاں انسانیت آ نہ سکے، ہر طرف ریت کا سمندر، سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو ایک ٹیلے پر بٹھایا اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ سے ریت کو ہٹانے لگا، ریت کو کھودنے لگا، ریت دور دور کرنے لگا، اور جب ریت اڑ کر میری داڑھی میں آ جاتی اور میری داڑھی میں وہ ریت پھنس جاتی، وہ ننھی بچی میری آگے بڑھتی اور میری داڑھی کو صاف کرتی اور کہتی ابو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے یہ بچی کی ایک نہ سنی اور گڑا اتنا کر دیا اور اطمینان میں آ گیا، میں اطمینان میں آ گیا کہ اب یہ بچی کو میں اس گڑے میں ڈال کر برابر کر سکتا ہوں۔ بچی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ باپ نے گڑے کو برابر کر دیا، کھود دیا، اور بچی اس کے گڑے میں اتر کر بچی سے کہا بیٹی ہاتھ دینا، تو بچی نے معصومیت نے باپ کو ہاتھ دیا، اور باپ نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ زوردار جھٹکا دیا اس بچی کو، وہ دھکے سے گڑے میں گری اور میں گڑے کے باہر آیا اور اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی کے اوپر ریت کو برابر کرنے لگا۔ بچی مجھے پکارنے لگی، اندر سے چیخنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنی بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ اب میرا دل اطمینان میں آ گیا کہ اب میرے گھر سے نحوست چلے گئی ہے، اب میں لوگوں میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی بنوں گا، اب مجھے کوئی تانا دینے والا نہیں رہے گا کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ وہ آدمی سنا کے
تھک کر خاموش ہو گیا اور پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ ایمان تو قبول کر لیا ہے, اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو میں نے زندہ دفن کر دیا ہے, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے, پھر کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے پھر سناؤ. اس آدمی نے پھر وہ واقعہ سنایا. اللہ کے نبی غور سے واقعے کو سننے لگے. اب کی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, داڑھی بھیگ چکی تھی, زمین پر پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے بس کر دے, اب تیرے نبی میں سننے کی طاقت نہیں. یہ حال عورتوں کا تھا. اسلام سے پہلے عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا, عورتوں کی تجارت کی جاتی, برہنہ انہیں نچا کر داد و تحسین حاصل کی جاتی. اسلام سے پہلے ایک آدمی ایک رات کی دلہن بنا کر لاتا, اپنے بستر کی زینت بناتا اور رات کو اس کے ساتھ بے تک کے حالات کرتا, اور نیند سے جب صبح کو جاگتا تو نہانے کے بجائے بازار میں آ کر چوراہے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ میری زندگی کا بہترین واقعہ رات کا ہے سنو, اور اشعار کے ذریعے سے رات کے بیہودہ حالات کو بیان کرتا کہ میں نے فلانی عورت کو ایک رات کی دلہن بنایا, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا. عزیزان محترم, اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ مقام تھا. میری ماؤں بہنوں, عورتوں کا یہ مقام تھا. میری ماؤں بہنوں تم غور کر کے دیکھنا کہ یہ عورتوں کا مقام اسلام سے پہلے اتنا گرا دیا گیا تھا کہ معاشرے کی سب سے بدترین خلائق کوئی اگر ہے تو وہ عورت کو جانا جاتا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس آدمی نے سوال کیا, اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح نا, میں بے چین ہوں, کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ محسن انسانیت, شافع محشر, مالک حوض کوثر رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کو جنبش دی اور کہا میرے بھائی تو سوال کر رہا ہے, اللہ تجھے معاف کر دے گا کیا؟ یاد رکھنا ایمان سے لانے سے پہلے جتنے گناہ تجھ سے ہوئے ہیں, ایمان لانے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کو اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ گویا وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. ایمان وہ چیز کا نام ہے عزیزان محترم جس کی درگت میں نے اور آپ نے آج شرابیوں کی شکل میں, لینڈ گرابر کی شکل میں, پاکٹ پلیئروں کی شکل میں, گنجٹیوں کی شکل میں, قاتلوں کی شکل میں, اس ایمان کی پہچان معاشرے کے اندر میں نے اور آپ نے یہ کرائی ہے. جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں, جو ایمان قبول کر لیتا ہے وہ اپنی ماں کے بطن سے جیسا پیدا ہوا ہو اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, اب آئیے اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی داغ بیل ڈالی, ایمان کی چاشنی اور مٹھاس سے لوگوں کو واقف کروایا, جبرائیل بار بار آسمان سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکامات پہنچاتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کشاں بہ کشاں لوگوں کے سامنے اسلام کی باتوں کو پیش کرتے رہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, اسلام جب آیا تو عورت کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند کر دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اتنا بلند اور بالا کر کے بتا دیا کہ ایک صحابی آیا اور سوال کرنے لگا یا رسول اللہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں. پھر دوسرا بار پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں. تیسرا بار پوچھا یا رسول اللہ اب بتائیے کون؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں. اور پھر چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ پھر کون؟ جب کہا کہ تیرا باپ. ذرا غور کرنا عزیزان محترم, ایک عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو مقرر کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تیری خدمت کی حقدار سب سے پہلے تیری ماں ہے, پھر تیرا باپ ہے, اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے.
اور جنت میں داخلے کا اہم ترین اور مین دروازہ، اہم داخلہ، باب الداخلہ جو رکھا ہے وہ باپ کو رکھا ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اب سے پہلے، اسلام سے پہلے عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا، معیوب مانا جاتا تھا، ان کی جو ہے نا شکایتیں کی جاتی تھی، ان کو حقیر جانا جاتا تھا۔ اب اسلام جب آیا ہے تو اللہ رب العزت نے وہ جنت جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کا تصور بڑا محال ہے، یہاں پر ایک خوبصورت مقام کو دیکھ کر انسان تصور کرتا ہے کہ اتنا خوبصورت مقام اللہ نے بنایا ہے، لیکن جنت اس سے کہیں ہزار گنا زیادہ معتبر اور مضبوط ہے اور خوبصورت ہے۔ اس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی دنیا کا مذہب جو ماں کو اتنا بڑا مقام دیتا ہو، جو ماں کو اتنا بڑا مقام سے نوازتا ہو؟ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے عزیزان محترم، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ جو عورت کو اتنا بڑا مقام دیتا ہو۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیسے نوازا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر! عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا مقام کیا تھا، اسلام آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عورتوں کا مقام کیا ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی محبت میں اللہ نے جبرائیل کو نبی کی خدمت میں بھیج کر کہا، جبرائیل جا اور نبی کی بیوی سے کہے کہ میں سلام عرض کرتا ہوں سے۔ اللہ اکبر! اللہ جس کو سلام عرض کر دے اس عورت کا مقام کا کیا کہنا، اس کے رتبے اور مرتبہ کا کیا کہنا عزیزان محترم۔ آج شدید ضرورت ہے کہ عورتوں کو وہ مقام دیا جائے عزیزان محترم، لیکن آج کا معاشرہ کیا بتاتا ہے؟ اگر بیٹی کوئی غلطی کر دیتی ہے تو ماں اس کی غلطی کو اپنے پلوں میں چھپا لیتی ہے، بہو اگر کچھ بولتی ہے تو اس کی بات کو اچھال کر سارے خاندان میں لا دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ وہی دقیانوسی نظام، وہ پرانا نظام جو اسلام سے پہلے تھا، اس کو ہم رائج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں چاہتا عزیزان محترم۔ ایک عورت کا مقام اور مرتبہ کیا بتایا گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عزیزان محترم۔ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کے متعلق بتایا کہ مرد اپنے گھر کا حاکم ہے، وہ قوام ہے، اس کے حکم کے اوپر پورا نظام گھر کا چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے رتبے اور مقام کو بڑھا کر کیا کہا؟ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب شوہر کمانے کے لیے باہر چلا جائے، جب شوہر کمانے کے لیے چلا جائے، بیوی اس کے گھر میں ہو تو اس کے اوپر لازم اور ملزوم ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہو، اپنے شوہر کے پیسے کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے، اس میں سے چوری نہ کرے۔ اور پھر دوسری ذمہ داری عورت کو یہ دی گئی ہے کہ وہ اس کے اولاد کی صحیح پرورش کرے۔ تیسری ذمہ داری اس کی دی گئی ہے کہ وہ گھر کو دیندار بنائے۔ چوتھی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے مقام اور مرتبے کو بلند کر کے فرمایا کہ جو عورت عصمت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے بد پیچھے اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر مرد کے سامنے نکلتی نہیں ہے، کسی غیر مرد سے مصاحبہ نہیں کرتی ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے اولاد کی حفاظت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی وہ کرتی ہے، اس کے گھر میں اسلام کو وہ قائم کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق کہا، یہ عورت جنت کے جو دروازے ہیں وہ جس چاہے جو دروازے سے گزرنا چاہتی ہے وہ اس دروازے سے گزر جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام کے اندر دیا عزیزان محترم، ایمان کے اندر دیا۔ جو عورت جو ہے نا کل تک دفنائی جاتی تھی، آج اسی عورت کو وہ مقام دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، غور کرنے کی بات ہے اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ
عورت کو عطا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلا ہو گیا لوگوں کے درمیان میں. لوگ سوچنے لگے کہ ہماری داد رسی کون کرے گا, ہمارے مسائل کا حل کون نکالے گا, کون ہمارے درمیان میں نبی کی باتوں کو رکھے گا, کون ہماری جو ہے نگرانی کرے گا, کون ہمارے سہارا بنے گا. سب کی نگاہیں اگر ٹکی تھی تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ٹکی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم, اسلام کا اتنا بڑا خلا تھا, اللہ کے نبی کے بعد افراط تفریح کا ماحول تھا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت کو اٹھا کر اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والی بنا دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5000 سے زیادہ حدیثوں کو لکھنے والا وہ محدث کچھ مسئلے پر درپیش آ جاتے تو اماں عائشہ کے خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے اے اماں جان اللہ کے نبی نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے. آپ غریب تھی, آپ کو پتا ہے, میں علم سے تھوڑا سا پیچھے ہوں, آپ بتا سکتی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ یہ مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے ایسے بتایا تھا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور جو مفسر قرآن, پہلی تفسیر, پہلا جو ترجمہ قرآن کا لکھا گیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا. اور جب کبھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت پڑ جاتی مسئلے کی, کسی آیت میں رک جاتے, کسی حدیث میں رک جاتے, کسی مسئلے میں شرعی رک جاتے, تو آپ آ کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور پوچھتے امت کی ماں ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے, اس معاملے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے. امت کی ماں ایک عورت اسلام کی باغ ڈور کو سنبھال کر آج وہ صحیح اسلام میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچا, میرے اور آپ کے مدرسوں تک پہنچا, میرے اور آپ کے حفاظ تک پہنچا, میرے اور آپ کے علماؤں تک پہنچا, میرے اور آپ کے گھروں تک اسلام جو پہنچا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دین ہے. ایک عورت نے نبی کے بعد اسلام کی باغ اور ڈور کو سنبھالا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سے عزیزان محترم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتے ہو. لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے بعد جب جنت میں تمام لوگ چلے جائیں گے وہاں کے عورتوں کی سردار میری بیٹی رہے گی. اللہ اکبر. ایک عورت کا مقام اسلام سے پہلے کیا تھا, اسلام نے کیا مقام وہ دیا کہ جنت میں عورتوں کی سردار ایک عورت کو بنا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیزان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بھی عورتوں کے تعلق سے لگائے ہیں, کچھ شرائط عورتوں کے تعلق سے لگائے ہیں. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ احزاب میں بڑی بہترین اور زبردست بات کہی اور ایک تاکید کے ساتھ اللہ نے عورتوں کے لیے آیت کا نزول کر کے کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب کبھی جو ہے نا تم باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو اپنے چہروں پر چادروں کو لٹکا لیا کرے, اپنے چہروں کو چھپا کر نکالا کرے. اور یہاں تک کہا گیا کہ اے مسلمان عورتوں تم کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جب باہر نکلو تو اپنے چہروں کو چھپا کر نکلا کرو, اپنے اوپر چادروں کو ڈال کر نکلا کرو تاکہ دشمن تمہیں ستانے سے باز آ جائے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ احزاب کے اندر ایک زبردست تاکید کی عورتوں کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ آج درگت عورتوں کی کیا بنائی جا رہی ہے, آج عورتوں کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جا رہا ہے اور اس میں مردوں کا رول کیا ہے. جب مرد یہ حرکتوں پر آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کیا کہتا ہے ایسے مردوں کو وہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے. عزیزان محترم جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ چادروں کو لٹکا لیا کریں, نبیوں کی بیویوں کو, نبیوں کی بیٹیوں
کو اور پھر مسلمان عورتوں کو حکم صادر کر دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے تھے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 گواہی دیتی ہے، رسول اللہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بات بھی جب اللہ کے نبی نے بتائی تو اللہ کے حکم سے بتائی۔ ایک اور نکتہ، اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کو، نبی کی بیویاں ہو یا نبی کی بیٹیاں ہو یا مسلمان عورتیں ہو، ایمان والی عورتوں کو تاکید کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک زبردست جملہ کہا کہ دیکھو تمہارے گھر پر کوئی مرد آ کر اگر دستک دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ میں میٹھے لفظوں میں بات نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ بیڑا تو غرق کر دیا میں نے اور آپ نے آج، بیڑا غرق کر دیا میں نے اور آپ نے آج، اتنے بڑے اصول کا، اتنے بڑے حکم کا، اتنے بڑی مصلحت کا آج ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ کہا گیا کہ مسلمان عورتوں، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، تم پر لازم ہے کہ جب کوئی غیر مرد تمہارے دروازے پر دستک دے تو تم اس سے نرمی کے ساتھ بات مت کرنا۔ کوئی دل کا من چلا ہو تو تمہاری بات کو دل میں بسا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھا جائے اور ایسی بات کی جائے کہ جس سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا نہ ہو جائے۔ کب کی بات ہے عزیزان محترم، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، رسول اللہ دنیا میں موجود ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، امہات المومنین موجود ہے، ہر موقع پہ اللہ قرآن کا نزول کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ عورتوں کے پاس یہ پیغام پہنچا دو، لیکن ہم نے بیڑا یہ غرق کر دیا عزیزان محترم، ہم نے بیڑا یہ غرق کر دیا کہ آج بچیوں کو ہمارے آئی ٹی کمپنی میں بھیج کر کسی غیر مرد سے مصاحبہ کرنے پر مجبور کر دیا، محض اس لیے کہ 40-50 ہزار روپے کی تمہارے گھر کو انکم آئے گی۔ تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور وہ لڑکی کا انٹرویو کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی مرد لیتا ہے اور مسکرا مسکرا کر یہ بچی، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ بیوی اس کے سوال کا جواب بھی دیتی ہے، اور پھر جہاں کہیں اس کے لہجے میں ذرا سی سختی آ جائے وہ انٹرویو سے فیل کر کے نوکری نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جتنی آپ مسکے کی بات کریں گے، جتنی آپ مسکان سے بات کریں گے، جتنی آپ ہنس کر کے بات کریں گے، جتنی آپ میٹھی بات کریں گے، آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا جائے گا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پامال کر دیا۔ لیکن میں سوال کروں یہاں پر بیٹھنے والے مردوں سے کہ وہ بچی کو اس آفس تک پہنچنے کا ذریعہ کس نے بنایا؟ اگر وہ لڑکی جانا چاہتی ہے، وہ باپ اس کا اگر ہنٹر لے کر کھڑا رہ جائے اور باپ اس کا چھڑی لے کر کھڑا رہ جائے اور اس کے سامنے سوال رکھ دے کہ بیٹا یہ کام نہیں کر سکتے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اگر تو باہر اگر ختم نکالے گی تو تیرا باپ کی یہ چھڑی تیری پیٹھ پہ چھانے گی۔ کیا ہم نے کبھی اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ کبھی بچیوں کو ڈرایا ہے؟ کبھی بچیوں کو ہم نے سمجھایا ہے؟ کبھی بچیوں کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے؟ باپ یہ سمجھتا ہے کہ چلو بھائی اتنا تو پڑھا دیا ہے کہ قابل بنا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ یہ جو قابلیت ہے غیر مردوں سے مسکرا کر بات کرنے کی، یہ جو قابلیت ہے ہلو ہائی کرنے کی، یہ جو قابلیت ہے مصاحبہ کرنے کی، یہ جو قابلیت ہے مسکرا کر بات کرنے کی، یہ جو قابلیت ہے اپنی عصمت کو بیچ کر پیسے کمانے کی، یہ دنیا تو تمہاری بنا سکتی ہے، جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ ماں فاطمہ کی بیٹ بہن تمہیں نہیں بنا سکتی، ماں عائشہ کی بیٹی تمہیں نہیں بنا سکتی، جنت کی خوشبو تمہیں نہیں دلا سکتی، جنت تمہارے مقدر سے دور کر دی جاتی ہے۔ ہاں جہنم تمہارا مقدر ضرور بن سکتا ہے، جہنم میں تم ضرور جا سکتی ہو، جہنم میں تم وہ باپ بھی جا سکتا ہے۔ آج کیا معاملہ ہم نے کر دیا؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ پردے کے نظام کو کیسے اسلام نے قائم کیا، اور پردے کا نظام جب قائم ہوا تو کس طریقے سے مسلمان عورتوں نے اہتمام کیا
اور اس واقعے کو بھی یاد رکھنا جس کے ذریعے سے اللہ نے سورہ نور کا نزول کر دیا۔ اللہ اکبر، یہی وہ پردہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے سورہ نور کا نزول کر دیا، اور ہم پڑھتے ہیں، مزے لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے یہ تمیز ختم ہو گئی کہ وہ سورہ کا نزول، اس کا تقاضا، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے، آخر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ابھی پردے کا نزول نہیں تھا، عورتیں بازار میں نکلا بھی کرتی تھیں، خرید و فروخت بھی کیا کرتی تھیں، ادھر ادھر سفر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن پردے کے جب آیت کا نزول ہوا، ایسے وقت میں ہوا جب لوگ بازاروں میں بھی تھے خریدنے کے لیے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوہ اطہر پر اللہ نے پردے کی آیت کا نزول کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اب جو عورت باہر نکلے گی وہ اپنے چہروں کو چھپا کر نکلے گی، اب چہروں کو ظاہر کر کے نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آیت کا نزول ہوا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو آواز دی اور کہا کہ جاؤ، گھوڑے پر بیٹھو، آبادیوں میں، بازاروں میں، جہاں تک جا سکتے ہو، اس آیت کے بارے میں لوگوں کو سمجھا کر آنا۔ وہ منادی نکلا اور آواز لگاتے جا رہا ہے کہ اب پردے کا نزول ہو چکا ہے، کوئی عورت بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے نہیں نکل سکتی۔ اللہ اکبر، بازار والوں نے ایمان والی عورت کے جذبے کو دیکھا، ایمان والی عورت کی قربانی کو دیکھا۔ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایمان والی عورت بازار میں کچھ خرید رہی تھی، اچانک آواز آتی ہے کہ اب بغیر پردے کے تم نہیں نکل سکتی، تمہارا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھا سکتی۔ اللہ نے حکم صادر کر دیا ہے۔ اس ایمان والی عورت کو دیکھا گیا، اس نے یہ نہیں کہا ابھی تو آیت کا نزول ہوا ہے، گھر جا کر کے چادر دوبارہ آئے وقت میں اوڑھ لوں گی، اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو زمین کے طرف دبا دیا، اپنی منڈی کو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں لا لیا۔ بچہ کھڑا منظر دیکھ رہا ہے اور بچے سے وہ ماں کہتی ہے بیٹا جا اور اپنے گھر سے چادر اٹھا کے لانا، چادر لے کے آنا۔ بچہ معصومیت میں کہتا ہے امی جان گھر کو چلیں گے پھر لے لیں گے۔ ماں ڈرا کر کہتی ہے کہ سنا نہیں، نبی نے فرمان جاری کر دیا ہے، اب چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہ میں بازار میں ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی محفل میں ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی رشتہ دار کے پاس ہوں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، نبی نے مہر لگا دی ہے، اب کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں نکل سکتی۔ بیٹا جلدی جلدی گھر کو گیا، چادر لے کر کے آیا، ماں پر اڑا دیا، ماں اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاتی ہے۔ یہ تھا ایمان والی عورتوں کا جذبہ۔ عزیزان محترم، آج ہم نے اس پردے کا بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ۔ امت کی ماں جب نبی کے ساتھ تھی، ایک غزوے سے واپس ہو رہی تھی اور پھر کجاوا رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اتنی ہلکی تھی کہ کجاوا اٹھانے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ امت کی ماں اندر ہے یا نہیں ہے۔ حاجت کے لیے ماں عائشہ گئی، ہار گم گیا، ڈھونڈنے میں لگی، ادھر قافلہ نکل گیا، لوگ کھجاوا اٹھانے والوں نے اٹھا لیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اندر امت کی ماں موجود ہے، نکل کر کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، اب امت کی ماں کے سامنے بہت بڑا مرحلہ تھا۔ ایک صحابی رسول پیچھے سامان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جنگل میں کھڑی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں امت کی ماں ہے۔ آپ نے جا کر آواز دی، لیکن امت کی ماں نے پلٹ کر اپنا چہرہ بتانا گوارا نہیں کیا۔ امت کی ماں تھی، نبی کی بیوی تھی، کسی کی بری نظر پڑنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ اس کے باوجود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھا اور وہ صحابی نے اونٹ کو بٹھایا، کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے اور واپس آ کر کہا اماں جان اس پر بیٹھ جائیے، میں اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا ہوں۔ صحابی رسول نے امت کی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف معمولی سی ایک بارگی کی آواز کو سنا اور اونٹ چلنے لگا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی ضمن میں لا کر کے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر ایک نسخہ بیان کیا مردوں کے لیے اور کہا کہ اے مردوں
जब तुम रास्ते से गुजरते हो, रास्ते से तुम चलते हो, अपनी निगाहों को जमीन पर लगाकर चलना, इधर उधर इन उन पर नजरों को डालकर नहीं जाना। ये मर्दों के लिए हुक्म दिया गया। औरतों के लिए इसके बाद वाली आयत 31 नंबर की आयत में अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा, ऐ औरतों, मुसलमान औरतों, जब तुम बाहर निकलो तो अपने चेहरों को ढांक लिया करो, किसी की नजर तुम्हारे चेहरे पर ना पड़े, अपनी निगाहों को जमीन पर डालकर चला करो, और जमीन पर तुम पैरों को धप धप मारते हुए ना जाओ। ये दौरे जहालियत की रस्मों में से है। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मर्द को भी पर्दे का हुक्म दिया, औरतों को भी पर्दे का हुक्म दिया। लेकिन जरा आओ देखते हैं कि जो मुकाम अल्लाह ने औरत को अता किया था, जो मुकाम अल्लाह ने मर्द को अता किया था, आज उस मुकाम का मैं और आप कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कैसे मैं और आप दय्यूसाना निज़ाम कायम कर रहे हैं। किसको कहा जाता है अजीज़ान मोहतरम, दय्यूस किसको कहा जाता है? पढ़ो, बनी इसराइल पढ़ना कभी, इत्मीनान के साथ पढ़ो। अब मैं सिर्फ आयत नंबर बोलूँगा तो वो आयत देख के आप रख देंगे, पूरा सूरा पढ़ो, नसीहत के लिए काफ़ी है, हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए काफ़ी है, डरने के लिए काफ़ी है। अल्लाह पिछली कौमों पर कैसे अजाब लाया उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह यहूदियों को कैसे तबाह बर्बाद किया उसके लिए काफ़ी है। यहूदियों के जालिमाना हरकत क्या थे उसके लिए काफ़ी है। 2 मरतबा अल्लाह ने यहूदियों को वक्त नज़र के ज़रिए से किस तरीके से जो है ना पसपा किया था वो जानने के लिए काफ़ी है। मैं अपने ईमान को दुरुस्त अगर करूँ तो बनी इसराइल पढ़ लिया करना। उसी बनी इसराइल के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जो औरतों को बाजार की जीनत बनाते हैं, जो औरतों को बाजार में बेपर्दा लेकर घूमते हैं, जो औरतों के चेहरों को दूसरे मर्दों को बताकर ये दादे तहसीन हासिल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बीवी से ज्यादा तो मेरी बीवी खूबसूरत है, ये मेरी बेटी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत है, ये बताने की कोशिश जो करते हैं और लोगों से जो दादे तहसीन हासिल करते हैं कि अरे वाह क्या है भाई, उनकी बीवी को मैंने देखा है क्या बेहतरीन है, उनकी बेटी को मैंने देखा है क्या बेहतरीन है, उनकी माँ को मैंने देखा है क्या बेहतरीन है। ये तो तुम्हारे लिए, तुम दादे तहसीन हासिल करने के लिए अपनी माँ बेटियों को, माओं को गैर अनजाने या अनजाने तरीके से माशरे में घुमाते और फिराते हो। लोग बड़े गौर से देखकर दिल में एक हसरत पैदा करते हैं कि अल्लाह मेरी भी बेटी ऐसी होती तो क्या होता, उसका भी निकाह जल्दी हो जाता, मेरी बीवी ऐसी होती तो क्या होता, मैंने तो शादी में जल्दबाजी करके इससे शादी कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। एक मर्द के अंदर कई सवालात पैदा होते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा अपने औरतों के चेहरों को छुपा कर निकालो। लेकिन जब ये मर्द इस तरीके से निकालता है, बनी इसराइल में अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा ये दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये दय्यूस कौन होता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अल्फाज को दोहरा कर कहा कि जिसकी तारीफ दूसरा गैर मर्द करे, जिसकी बीवी की तारीफ कोई दूसरा गैर मर्द करे, जिसकी माँ की तारीफ कोई दूसरा गैर मर्द करे, जिसकी बेटी की तारीफ दूसरा गैर मर्द करे, जिसकी बहन की तारीफ, उसके चेहरे की तारीफ कोई दूसरा गैर मर्द करे, गैर मर्दों के हवाले करके अपनी खुशामद कर लेना, अपनी इज्जत को बढ़ाने वाले को अल्लाह ने दय्यूस कहा है। फिर अल्लाह के नबी ने कहा दय्यूस का ठिकाना जहन्नम है। आज क्या मामला है जरा गौर करो आप। बिजनेस के नाम पर औरतों को लाया गया, कपड़ों की तिजारत के नाम पर औरतों को लाया गया, कपड़े धोने की मशीन बताना है तो औरतों को लाया गया, गाड़ी की डब्बी बेचना है तो औरतों को लाया गया, साबुन की जो है ना ताजगी बताना है तो औरतों को लाया गया, गाड़ियों की बिक्री करना है तो औरतों को लाया गया। ये बेचारा मर्द तमाशबीन बना बैठा रहा कि किसी की बेटी नंगी होकर बाहर आ रही है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करूंगा। किसी की माँ बगैर बुरखे के बाहर आ रही है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करूंगा। याद रखना अजीज़ान मोहतरम, औरत को जो मुकाम अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने दिया है उसके अगर बरखिलाफ करोगे तो वो बाप तो जाएगा जहन्नुम में जो दय्यूस बना है,
لیکن جو اس کی مخالفت نہیں کرے گا اللہ اسے بھی سزا دے گا۔ آج معاشرے کا معاشرہ تباہ برباد ہے۔ آج کیا معاملہ ہو گیا ذرا اس وقت کو بھی یاد کرنا۔ ایک عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی، نہیں جا سکتی کہیں پر بھی۔ راستہ تعین نہیں کیا گیا 1 کلومیٹر جا سکتی ہے نہیں، 2 کلومیٹر جا سکتی ہے نہیں، راستہ طے نہیں کیا گیا۔ بتایا گیا ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر سے اکیلی نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ اکیلی نہیں نکل سکتی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر سے اکیلی نکلتی ہے تو اس کا دوسرا ساتھی اسے شیطان لگ جاتا ہے پیچھے، وہ سب کچھ کرا دیتا ہے جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے؟ شوہر گھر میں سو رہا ہے، رات کو نوکری کر کے آیا بیچارہ، احسان کر دیا۔ اللہ نے کہا رات کو سو جاؤ دن کو کماؤ، میں رات کو جاگتا ہوں دن کو سوتا ہوں، اللہ کے خلاف، ہر جگہ اللہ کی مخالفت۔ اب کیا ہوتا؟ رات کو بیچارہ جگ کے آتا، صبح آ کے انہیں جو ہے نا مرے ہوئے کتے کی طرح سو جاتا گھر میں۔ بچوں کو اسکول کو چھوڑنا ہے، جب سے یہ ایکٹیوا نکلی عورتاں پورے ایکٹیو ہو گئے، بیٹیاں ایکٹیو ہو گئے، عورتاں ایکٹیو ہو گئے، مائیں ایکٹیو ہو گئی، بات کرے گی مارو سیلف نکل جاؤ، ختم ہو گئے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جب ایک عورت باہر نکلے گی یاد رکھنا مردو، آج سے پابندی لگاؤ اپنے گھر میں ماؤں بیٹیوں کے اوپر، یاد رکھنا جنت میں جانا چاہتے ہو تو جہنم مقدر بنانا چاہتے ہو تمہارے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے خوبصورت جنت بنائی ہے، کچھ پابندیاں ہیں جس کو کر کے جانا ہے۔ بیٹی کو اکیلی باہر نہیں بھیجنا، جورو کو اکیلی باہر نہیں بھیجنا، ماں کو اکیلی باہر نہیں بھیجنا، بہن کو اکیلی باہر نہیں بھیجنا، ساتھ میں مرد کا ہونا لازم قرار دیا گیا۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا بھائی؟ دیوسیت اختیار کر لی، اور خاندان میں بھائی اب اسٹیٹس ہے، ذرا لوگ کیا بولیں گے، دقیانوسی نظام میں چھے بھائی، ابھی تم وائن چھے، ابھی آٹو کو بھی پردے لگا کے جاتے کیا؟ کار میں بیٹھے تو ذرا باہر کے لوگاں بھی دیکھنا نا، ناک کیسی چمک رہی، ہوٹاں لال لال جورو کے کیسے دکھ رہے ہیں، پھر آگے جا کے خوش ہونا انہیں کہ ارے بھائی ایک اچھی عورت کو دیکھا بھائی آج۔ استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے بھائی؟ وہ دور میں ہم نے پھر جنم لے لیا جو اسلام سے پہلے تھا، عورتوں کو لوگوں کے سامنے لا کر اس کی داد و تحسین حاصل کرتا تھا وہ مرد، وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ باپ۔ اور آج اسلام کا نام لے کر، ایمان کا نام لے کر آج ہم نے پھر سے اس جو ہے نا بات کو پھر سے جنم دے دیا کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے باپ، کرسی پر فون دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، جوان بیٹی کہہ رہی ہے ابو ذرا شاپنگ کر کے آتی ہوں، باپ کہہ رہا ہے بیٹی ذرا جلدی آ جانا، دیر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا ظلم اس سرزمین پر تم نے کیا، نبی کی سنت کو بدنام کیا، نبی کی سیرت کو بدنام کیا، عائشہ کی عصمت کو بدنام کیا، بہن فاطمہ کی خوبصورتی کو بدنام کیا، اللہ کے قانون کو اپنے نفسانی خواہشات کے تلے پامال کر دیا۔ آج بچو، یاد رکھو، آپ وقت آ گیا ہے جہاں ظلم بڑھ جاتا ہے نا، پھر اللہ وہاں پر عذاب لاتا ہے۔ اب جب عذاب آتا ہے تو یہی قوم اس اللہ سے پناہ مانگتی ہے جس کے خلاف ورزی کر کے زندگی گزارے آپ، جس کی مخالفت کر کے زندگی گزارے آپ، جو قرآن نازل کیا تھا اللہ نے اس قانون کے خلاف کر کے زندگی گزارے آپ۔ اللہ دیکھ دیکھ کے پکڑ کر لیا، اور جب پکڑ کر لیا تو بل بلانے لگے، تل ملانے لگے، پھر پکارنے لگے اللہ اسے دور کر دے۔ ارے وہ وقت کو یاد نہیں کیا؟ بیوی کو نوکری کو بھیجنے سے پہلے، بیٹی کو کمائی کے لیے بھیجنے سے پہلے، بہن کو کالج میں جو ہے نا غیر لونڈوں کے سامنے کھڑا رہ کے لیکچر دینے سے پہلے سوچا ہے کبھی؟ کچھ نہیں سوچا، بس اچھی زندگی، لگژری لائف، بہترین صوفہ، گھر میں ایئر کنڈیشن بہترین ہونا، لوگ گھر میں آئے تو تعریف کرنا، ارے کیا پیارا رکھے بھائی گھر۔ استغفر اللہ! یہ گھر تو پیارا دنیا میں زمین کے اوپر نظر آئے گا، لیکن مرنے کے بعد خبر سے لے کے حشر، حشر سے لے کے جہنم تک تباہی تباہی رہے گی۔
وقت ہے آج بدلیے زندگیوں کو، وہ اصول کی طرف آئیے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنی زندگی میں ایک انقلاب لائیے۔ اگر بھائی تمہارا کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اے لو ایکٹیوا کی چابی ذرا جا کے تھوڑی کوتمیر لے کے آؤ، تو بھائی کے منہ پر چابی مار کے کہنا بزدل انسان، عورت باہر نہیں نکلتی، تو مرد ہے، جا کے لے کے آ، نہیں لایا تو نہیں پکتا، بھوکا رہے، ہمارا کیا کرنا ہے؟ تو لاتا ہم پکاتے، ہم جا کر لانے والے نہیں۔ عورتیں اصول بنائیے، مرد اصول بنائیے، پھر دیکھنا اللہ کیسے جو ہے لاتا ہے۔ آج مساوات کی بنیاد پر یورپین کنٹری کے اندر ساری کی ساری عورتوں کو ننگی کر دیا گیا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر وہ وبا آئی، اور اسی وبا کے ذریعے سے ہندوستان میں بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے پر بڑی خوشامد سمجھ رہی ہیں۔ پکنک میں، پارٹی میں، اینول ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، پتہ نہیں کتنے ایسے یلو بلیک ڈے بھی آگے پورے، سب جگہ دیکھو ناچنا گانا، بچیاں خلط ملط۔ جو مقام اللہ نے عورتوں کو دیا تھا، ہم مردوں نے اسے اپنے نفسانی خواہشات کے تلے پامال کر کے رکھ دیا، اور عورتوں کو بے حیا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب گناہ بڑھ جاتا ہے سرزمین کے اوپر، تو ہم نے اب سے پہلے ایک منظر امریکہ کی سرزمین کا بھی دیکھا، جہاں پر ایک عورت چار چار مردوں کے ساتھ رشتوں کو رکھ کر زندگی گزارتی تھی۔ وہ چار مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں اسے کوئی عار نہیں تھا۔ مسلمانوں پر ظلم کر کے جو ملک ترقی کرنا چاہتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایسے دور کر دیا، ایسے جلا کر راکھ کر دیا کہ جس کی آگ کو بجھانے میں آج تک امریکن پریشان ہے، جس کی تباہی کا ازالہ کئی برسوں تک نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے ملک کو سجانے کا جو ارادہ رکھا تھا، تباہی کے دلدل میں دھس گیا، اور اسی کا ہی ایک دشمن، عیسائی اور یہودی دونوں بڑے خطرناک دشمن ہیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دونوں دوست ہو گئے۔ مسلمان میں بات آئی تو اسرائیل نے غزہ پر 14 مہینے تک بمباری کر کے سارے غزہ کو خالی کروا دیا، سرزمین پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ وہاں کی عورتوں کی چیخیں دنیا کو سنائی نہیں دی، نہ آپ کو سنائی دی، نہ مجھے سنائی دی۔ عورتیں مائیں چیختی رہیں، بے پردہ ہوتی رہیں، جوان بچیوں کی عصمتیں یہودی 8-10 فوج مل کر کے عزتیں لوٹتی رہیں، معصوم بچوں کو بموں سے اڑایا جاتا رہا، اور میں بریانی کھاتا رہا، ولیمے میں ناچتا رہا، پکنک مناتا رہا، تجارت کرتا رہا، زمین بیچتا اور خریدتا رہا، اپنی بلڈنگ کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا رہا۔ لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ انصاف پسند ہے، اور اللہ نے وہاں کے معصوم بچوں کی بددعاؤں کو قبول کیا، ماؤں کو قبول کیا۔ اور امریکہ سے زیادہ خطرناک حالت آج اسرائیل کی ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آگ کہاں سے لگی، کیسے لگی، پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے بجھایا جائے۔ ادھر سے بجھاتے ہیں، ادھر سے لگتی ہے، ادھر سے بجھاتے ہیں، ادھر سے لگتی ہے، شہر جل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آبادیاں ختم کر کے مسلمانوں کی اپنی آبادیوں کو بسانے کا جس نے سوچا تھا، آج اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس کی ہی آبادیوں کو ویران کر کے بھگا رہا ہے اپنی آبادیوں سے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے عزیزان محترم، یاد رکھنا اس بات کو۔ اور ہم اس منبر سے اس ملک کے حکمرانوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے خلاف تم ظلم کا دروازہ کھولو گے، امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف دروازہ کھولا، آگ آ کر کے کھا گئی۔ اسرائیل نے جو ہے نا دروازہ جو ہے کھولا ظلم کا، اور مساجد سے اذانوں کو بند کرنے کی بات کی اسرائیل کی سرزمین پر، اللہ نے وہی آگ امریکہ سے پلٹا کر اسرائیل میں لا دی، اور آج اسرائیل اپنے نقطہ نظر سے مٹنے کی طرف آ گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری آپ کی دعائیں اور وہ مظلوم فلسطینیوں کی دعائیں شامل حال رہیں گی، تو انشاءاللہ اس نقشے سے
اسرائیل کو مٹنے کے لیے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم سمجھانا چاہتے ہیں ادب کے دائرے میں، اس ملک کے جو ذمہ داران ہیں، اس ملک میں جو ادھم تم نے مچا رکھا ہے نا، مساجد کو توڑنے سے لے کر مدارس کو بند کرنے تک، نہتے نوجوانوں پر کلہاڑیوں سے حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے تک، عورتوں کے برقعوں کو کھینچنے کی بات لانے تک، مساجد کو بند کرنے اور ختم کرنے کی بات کو لے کر تم جو ادھم اس ملک میں مچا رکھا ہے، ہم کسی وقت میں ابھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ اپنے فیصلوں کو صادر کرے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ظالموں یاد رکھنا اس بات کو، ہر ایک مسلمان یہاں بیٹھا ہوا، اس ہندوستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بیٹا، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر مسجد کا امام مؤذن، جس دن ایک رات بیٹھ کر جیسا بتی گل کا کیا تھا، ایک رات بیٹھ کر ہم اپنے رب سے جب مانگیں گے تمہاری تباہی کے لیے، انشاءاللہ پھر تم دیکھ لینا 900 سالہ دور ہمارا پلٹ کر ہندوستان پہ پھر سے آئے گا انشاءاللہ۔ ہوگا عزیزان محترم، تم مسجدوں کو بھرو یار، فجر میں مسجد کو خالی مت چھوڑو۔ ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے مسجد، بہت ہو گیا اب تک، رب کو ناراض کر کر کے گزار لی، اس کے باوجود رب کپڑا دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن رب سے مخالفت کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی آ جائیے انشاءاللہ العزیز، آ جائیے انشاءاللہ تعالی اسلام کی طرف، مسجدوں کو بھرنے کی طرف۔ ایک وقت کم کھا لیں گے انشاءاللہ، اگر اچھا کپڑا میسر نہیں ہے تو کچھ کم درجے کے کپڑوں میں گزارا ضرور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہننے کے لیے 1000 2000 کا جوتا نہ ہو، 200-400 روپے کے چپل میں گزارا ضرور کر لیں گے، لیکن نبی کی سیرت پر آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو ویران ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آؤ سچے اسلام کی طرف، بہترین اسلام کی طرف، جس اسلام نے میری آپ کی جنت کا راستہ عورت کے ذریعے سے بتایا، اس عورت کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص اے اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا، اس ملک کے نظام کو درہم برہم کرنے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے میرے اللہ۔ یا اللہ ہم مسلمانوں میں وہ استقلال و طاقت دے میرے پاک پروردگار جس کے ذریعے سے ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں میرے غفور رحیم۔ اس ملک میں امن کو پھیلا دے میرے اللہ، اس ملک میں امن کو پھیلا دے میرے اللہ، اس ملک میں امن میں پھیلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔